ایمانیات کے حوالے سے سب سے اہم چیز یہ آخرت کے اوپر ایمان لانا ہے۔ آخرت پر ایمان لانے کا مطلب اور مقصد یہ ہے کہ ایک دن اللہ سبحانہ و تعالی ایسا قائم کرے گا کہ جہاں آدم علیہ السلام سے لے کر اس دنیا میں پیدا ہونے والا آخری انسان، پوری انسانیت اللہ سبحانہ و تعالی کے سامنے اپنی زندگی کا حساب و کتاب دے کر یا تو جنت کے حقدار بنیں گے یا پھر اعمال صالحہ اللہ کی رضا کی حصول میں کوتاہی کرنے کی وجہ سے وہ انسان جہنم میں اللہ کے عذاب میں چلا جائے۔ یہ آخرت کا ایمان ایسا عظیم عقیدہ ہے کہ جس کا عقیدہ رکھنے والا اللہ کی جنتوں کا حقدار ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی کا فرمان ہے، فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، وہ شخص جو اللہ سبحانہ و تعالی کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا اور اپنے آپ کو خواہشات نفس سے روکے رکھا، فرمایا اس بندے کا ٹھکانہ اور مقام جنت ہے۔ اللہ کے سامنے حاضری کا خوف انسان کو جنت کا حقدار بناتا ہے۔ آخرت پر ایمان کیا ہے؟ اس کی علامات کون سی ہیں؟ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہر کلمہ پڑھنے والا آخرت پر یقین کا دعویٰ کرتا ہے، مجھے آخرت پر ایمان ہے، یقین ہے، لیکن وہ علامات، وہ نشانیاں جو ایمان بالآخرت پر یقین رکھنے والے بندے کے اندر ہونی چاہیے، ہمیں ان نشانیوں اور علامات کا جائزہ لینا چاہیے تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ ہم واقعی آخرت پر ایمان رکھتے ہیں یا صرف اور صرف یہ ہمارا زبانی دعویٰ ہے، زبانی جمع خرچ کر رہے ہیں، حقیقی طور پر ایمان بالآخرت سے ہم معلوم۔ سورہ دہر کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے جنت میں داخل ہونے والے لوگوں کا تذکرہ کیا، فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ یہ جنتی لوگ، ان کی ایک علامت یہ ہے کہ وہ مال اور دنیا سے محبت کے باوجود
لوگوں کو کھانا کھلاتے، یتیموں کو، مسکینوں کو، قیدیوں کو، اور پھر وہ کہتے ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نريد منکم جزاء ولا شکورا۔ ہم جو تمہیں یہ کھانا کھلا رہے ہیں یہ تمہارے اوپر احسان نہیں، نہ دنیا کی بابا ہم چاہتے ہیں کہ لوگ کہیں کہ یہ بڑا سخی ہے، اس کے دروازے سے کوئی ہاتھ پھیلانے والا خالی ہاتھ نہیں جاتا۔ ورنہ وہ کہتے ہیں کہ لا نريد منکم جزاء ولا شکورا، اے مسکینوں، اے غریبوں، اے قیدیوں، ہمارے کھانے کھلانے کا مقصد تم سے کسی بدلے کا اور تمہارے شکریہ ادا کرنے کا نہیں۔ اِنَّا نَخَافُ مِن رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْطَرِيرًا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو اس دن کا ڈر ہے جس دن ہم نے اپنے رب کے سامنے پیش ہو، یومًا عبوسًا قمطریرا، ایسا دن جو بہت ہی ہولناک دن ہوگا، جس دن اللہ رب العزت کے سامنے ہماری حاضری ہونی ہے۔ اس دن کے ڈر سے ہم یہ کھانا تمہیں پیش کرتے ہیں، تمہاری بھوک مٹاتے ہیں، تمہارے حاجات اور پریشانیاں دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان آیات مبارکہ سے اللہ رب العزت کے ملاقات کا شوق رکھنے والے لوگوں کی علامت ظاہر ہوتی ہے۔ وہ یہ ہے کہ جن لوگوں کو اس بات کا یقین ہوتا ہے کہ ہمیں اپنے رب کے سامنے حاضر ہونا ہے، وہ اپنے وسع، طاقت اور اپنی مالی استطاعت کے مطابق غرباء، مساکین، حاجت مند لوگوں کی ضروریات کا خیال رکھتا ہے۔ قرآن کریم نے ایسے لوگوں کی ایک اور علامت ذکر کی۔ سورہ نور میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے، فرمایا رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ وإقام الصلاة وإیتاء الزکاة یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار۔ کہ آخرت پر ایمان رکھنے والوں کی یہ نشانی ہے، اپنے سامنے دیکھیں گے کہ وہ لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذکر سے، نماز کی ادائیگی سے، زکوٰۃ کی ادائیگی سے، ان کا تجارت، ان کا व्यापार، ان کا کاروبار انہیں غافل نہیں کرے۔ نماز کا وقت ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کے ذکر اور یاد کا وقت ہوا ہے، یہ کاروبار کر رہا ہے، تجارت کر رہا ہے، اپنی دکان پر بیٹھا ہوا ہے، لوگوں کا رش ہے، جم گھٹا ہے، وہاں مسجد کی میناروں سے، لاؤڈ اسپیکر سے آواز آتی ہے حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح۔ اب اس بندے کا امتحان شروع ہو جاتا ہے، اس بندے کی آخرت پر یقین دہانی اور ایمان بالآخرت کا پتہ چلتا ہے۔ یہ بندہ دیکھیں، آواز اذان کی اس کے کانوں تک پہنچی، نماز کے لیے اس کے قدم مسجد کی طرف اٹھتے ہیں یا نہیں اٹھتے؟ فرمایا رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ وإقام الصلاۃ وإیتاء الزکاۃ۔ دیکھو کہ اگر نماز کی طرف اس کے قدم اٹھتے ہیں، پہلی صف میں شامل ہو کر نماز کی ادائیگی کے لیے پہنچتا ہے، اس کے کاروبار اور تجارت نے اسے اس نماز کی ادائیگی سے، اللہ کے ذکر سے نہیں روکا ہوا، سمجھ لیجیے اللہ تعالیٰ نے اس کے دل کے اندر
ایمان بالآخرت کا نور پیدا کرتا ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک سیاہ فام خاتون نے اپنے شاگرد عطا ابن ابی رباح سے کہتے ہیں کہ اے عطا تمہیں پتہ ہے یہ خاتون کون ہے؟ یہ جنتی عورت ہے۔ عطا ابن ابی رباح کہتے ہیں یہ کون سی عورت ہے؟ آپ کو اس کی جنتی ہونے کا کیسے پتہ چلا؟ کہا یہ صحابی ہے، نبی علیہ السلام کے دور کی یہ خاتون ہے، اسے مرگی کا دورہ پڑا کرتا تھا، راستے پر لوگوں کے سامنے گر کر بے ہوش ہو جایا کرتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا فرما دیجیے، اللہ سبحانہ و تعالی مجھے اس بیماری سے نجات دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تو صبر کر لے، اس بیماری کی تکلیف کو برداشت کر لے، میں اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جنت کی ضمانت دوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ضمانت مجھے منظور ہے، لیکن یہ دعا فرما دیجیے کہ اگر کسی جگہ پر مجھے مرگی کا دورہ پڑے، میں بے ہوش ہو جاؤں، اپنا عقل و شعور گوا پھینکوں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے سطر اور میری شرمگاہ، میرا سطر ننگا نہ ہو، میں باپردہ رہنا چاہتی ہوں، اپنا سطر کھلنا مجھے گوارا نہیں، بے ہوشی کے عالم میں بھی اپنا جسم کسی کو دکھانا نہیں چاہتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی، اور سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خاتون کے لیے لوگوں کو بتایا کرتے کہ یہ وہ عورت ہے جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی ضمانت۔ انسان کو دنیا کے اندر تکالیف آتی، پریشانیاں آتی ہیں، مصائب کا شکار بندہ بن جاتا ہے، ان مصائب اور تکالیف پر جو بندہ صبر کرے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسے بندے کے لیے بڑے انعامات رکھے ہیں، اور تکالیف اور پریشانیوں پر صبر کرنے والا انسان آخرت پر یقین رکھتا ہے، اس کا ایمان بالآخرت مضبوط ہوتا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عجبا لامر المؤمن ان امرہ خیر کلہ خیر، فرمایا مومن کا معاملہ بڑا ہی عجیب ہے، بڑا خوش کرنے والا ہے کہ اس کے تمام معاملات میں اللہ تعالیٰ نے خیر اور بھلائی رکھی ہے۔ اگر اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے، صبر کرتا ہے، اس صبر کرنے پر بھی اس کے لیے اجر ہے۔ اگر اسے کوئی خوشی پہنچتی ہے، اللہ کا شکر کرتا ہے، فرمایا اس شکر کرنے پر بھی اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے اجر و ثواب رکھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے کے لیے بشارت دی جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا کے اندر آنکھیں دی تھی، دیکھنے کی صلاحیت دی تھی، بصارت سے نوازا تھا، لیکن پھر کچھ ہی عرصے بعد اللہ تعالیٰ نے اس بندے سے اپنی یہ نعمت دیکھنے کی صلاحیت واپس لے لی، اور اس نے اس پر صبر کیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس بندے سے یہ دونوں محبوب آنکھیں میں لے لیتا، پھر وہ اس پر صبر کرتا ہے اور ثواب کی
فرمایا اس کے لیے جنت کے علاوہ اور کوئی بدلہ میرے پاس نہیں۔ قرآن کریم کے اندر قارون کا ذکر بڑی تفصیل کے ساتھ مختلف سورتوں کے اندر بیان ہوا ہے۔ سورہ قصص کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قارون کا ذکر کیا اور اس کے آخرت پر ایمان نہ ہونے کی ایک علامت ذکر فرمایا واستكبر هو وجنوده في الارض بغير الحق وظنوا انهم الينا لا يرجعون کہ قارون وہ شخص تھا جو دنیا میں لوگوں کو حقیر سمجھا کرتا تھا، میرے جیسا کوئی نہیں، میرے ہم پلہ میرے برابر کوئی نہیں، ساری کائنات مجھ سے کم تر ہے، مجھ سے حقیر ہے۔ فرمایا وجنودہ، اس کے ساتھی اس کا گروہ بھی اسی طرح کا ذہن اور گھمنڈ اپنے ذہن کے اندر لیا ہوا تھا۔ فرمایا وَظَنُّوا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ، اور وہ سمجھتے تھے کہ ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس واپس نہیں جانا۔ اس مختصر سی آیت میں ان لوگوں کے ایمان بالآخرت کا انکار کیا جو لوگوں کو اپنے سے حقیر اور گھٹیا سمجھتے ہیں۔ مال، دولت، حسن و جمال، کسی قسم کا عہدہ جو اس کو عام لوگوں کے شخصیات حقیر بنا کر پیش کرے، اس کے اندر اس کے ذہن میں یہ خلل پیدا ہو کہ مجھ جیسا کوئی نہیں۔ فرمایا ایسا بندہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ملاقات پر یقین نہیں رکھتا۔ سورہ بقرہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ تم صبر سے اور نماز سے مدد کرو۔ تکلیف آتی ہے، پریشانی آتی ہے، صبر کا دامن تھام لو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے نماز کی صورت میں حاضر ہو جاؤ۔ فَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، یہ نماز بڑی چیز ہے، مشکل چیز ہے، إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، مگر جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ڈر رکھتے ہیں ان کے لیے یہ مشکل نہیں۔ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ، وہ لوگ جو یقین رکھتے ہیں کہ انہیں اپنے رب کے سامنے حاضری کا ایک دن آنا ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ فرمایا ان لوگوں کے لیے نماز کی ادائیگی مشکل نہیں ہوتی، ان کے لیے عشاء کی نماز میں پہنچنا کوئی مشکل نہیں ہوتا، فجر کی نماز ادا کرنے کے لیے اسے بستر چھوڑنا کوئی مشکل نہیں لگتا، نیند کو چھوڑنا اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوتا۔ جس بندے کو آخرت پر ایمان ہو، اللہ کی ملاقات پر یقین ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو نمازیں منافقین کے اوپر بڑی ہی مشکل اور بھاری ہوتی ہے، ایک عشاء کی نماز اور دوسری فجر کی نماز۔ آپ نے فرمایا اگر انہیں معلوم ہو جائے کہ ان دونوں نمازوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان نمازوں کی ادائیگی کرنے والوں کے لیے کیا کیا انعامات رکھے ہیں، فرمایا لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبُوًا، یہ اگر انہیں گھسٹ کر مسجد میں آنا پڑے تو اس اجر و ثواب ان نعمتوں کے حصول کے لیے یہ لوگ اپنے جوتوں کے بل، اپنی سرین کے بل گھسٹ کر بھی ضرور پیش ہو۔ قرآن کریم نے آخرت پر ایمان رکھنے والے لوگوں کی ایک علامت ذکر فرمائی، فرمایا انما یأمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ ولم یخش الا اللہ، کہ آخرت پر ایمان رکھنے والے لوگوں کی ایک علامت ہوتی ہے، ایک نشانی یہ ہے کہ وہ مساجد کو آباد کرتے، مساجد کو آباد رکھنے والے،
اپنی حاضری مسجد میں دینے والے، مسجدوں کے انتظامات کرنے والے، مساجد کی صفائی ستھرائی نظافت کا خیال رکھنے والے۔ فرمایا یہی لوگ جو مساجد کو آباد کرتے ہیں، ان میں نماز کی ادائیگی، اللہ کا ڈر ان کے دلوں میں ہوتا ہے۔ فرمایا یہ لوگ اللہ کی ذات پر بھی ان کا ایمان ہے، روز آخرت پر بھی ان کا ایمان ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 قسم کے ان لوگوں کا تذکرہ کیا جنہیں اللہ سبحانہ و تعالی قیامت کے دن اپنے عرش کی چھاؤں اور سایہ نصیب کرے گا۔ ان میں ایک بندہ ہو، آپ نے فرمایا قلبہ معلق بالمساجد، کہ جس کا دل مسجدوں کے ساتھ لٹکا ہوا ہے، اٹکا ہوا ہے، مسجد سے باہر جاتا ہے، پھر اس کے ذہن میں، اس کی سوچ میں، اس کے دماغ اور دل کے اندر یہ بات ہوتی ہے کہ کس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بلاوا آتا ہے، اذان ہوتی ہے، میں دوبارہ مسجد میں جاؤں، جا کے نماز ادا کروں۔ فرمایا یہ بندہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے حاضری کا یقین رکھتا ہے، جس کا تعلق مسجد کے ساتھ۔ جامع ترمذی کی ایک حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے، فرماتی ہے ایک بندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے کچھ خادم ہیں، میرے کچھ نوکر ہیں، ملازم رکھے ہوئے ہیں، لیکن ملازموں کی عادت ہوتی ہے کبھی جھوٹ بول دیا، کبھی غلط بیانی کر دی، کبھی کوئی خیانت کا معاملہ پیش آ گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ان پر غصہ آتا ہے، میں بھی انہیں کبھی پٹائی لگاتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی میں انہیں اپنی زبان سے غلط سلط الفاظ بول دیتا ہوں، اور کبھی ان پر زیادتی بھی ہو جاتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے اب ان غلاموں کے معاملے میں میرا آخرت کے حوالے سے کیا انجام ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رسول ان کا ہوتا ہے، غصہ انسان ہونے کے ناطے مجھے بھی آ جاتا ہے۔ اب آپ بتائیے کیا یہ میرا ان پر ظلم ہوگا، یا پھر ان کے اس غلطی کی وجہ سے معاملہ برابر سلامت ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے یہ معاملات جو اپنے غلاموں کے ساتھ ہیں، اس کی 3 صورتیں۔ ایک صورت یہ ہے انہوں نے جو کوتاہی کی، تو نے انہیں غلط سلط کہا، تو نے انہیں سزا دی، جتنی ان کی غلطی تھی اتنی انہیں سزا ملی، معاملہ برابر سرابر کا ہوگا، نہ تجھ پر گناہ ہوا اور نہ تجھے اس کے لیے کوئی اجر و ثواب ملا، ان کی غلطی کی سزا تمہیں انہیں دے دی۔ اگر ایسا ہوا کہ ان کی غلطی کم تھی، ان کی سزا تمہیں زیادہ دے دی، اس کا وبال اور اس کا حساب و کتاب تجھ سے لے لیا جائے۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے ان کی غلطی بڑی تھی، تو نے سزا انہیں کم دی، ایسی صورت میں تیرے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس اجر و ثواب ہوگا، غلطی بڑی تھی، سزا انہیں کم دی۔ اب یہ بندہ اپنے غلاموں کے معاملے میں بڑا پریشان ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیسے پتا چلے گا کہ میری غلطی، میرے جو سزا دی ہے وہ غلطی سے بڑھ کر ہے، کم ہے؟ یہ سزا کا تعین کیسے ہو؟ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کہتا ہے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، کہ ہم قیامت کے دن انصاف کا ترازو قائم کریں گے، کسی جان پر کچھ بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کو حساب و کتاب کا دن، انصاف کا دن ہے،
اس دن کسی پر کوئی ظلم نہیں ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سن کر وہ بندہ سائٹ پر ہو جاتا ہے، زار و قطار رونے لگتا ہے۔ سیدہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں وہ مسجد نبی میں بیٹھ کر اتنی آواز سے رونے لگا کہ حجرے میں اس کی آوازیں آ رہی ہیں۔ واپس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ معاملہ بڑا ہی گمبھیر ہے، اس معاملے میں مجھے اپنی نجات کی فکر ہے اور ان سے کسی بھی طور پر میں آخرت کے حوالے سے نجات کا یقین نہیں رکھتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو میں گواہ بناتا ہوں کہ میں ان غلاموں کو آزاد کروں۔ وہ لوگ ہوا کرتے تھے جنہیں دوسرے لوگوں پر ذرا برابر بھی کسی قسم کے زیادتی کا خدشہ ہوتا، ان معاملات سے وہ دستبردار ہوا کرتے تھے۔ دوسری طرف جامع ترمذی کی حدیث ہے، ابتدائی اسلام کا معاملہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت پر چند صحابہ کرام ایمان لائے، ان میں ایک صحابی ہے خباب بن عرط رضی اللہ عنہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے ہی پرانے اور جلیل القدر سابقین الاولین میں سے ان کا شمار۔ یہ عاص بن وائل کافر کے پاس کام کیا کرتا تھا، مزدوری کیا کرتا تھا، ایمان لایا۔ عاص بن وائل کو پتہ چلا کہ یہ پرانا دین چھوڑ چکا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر، شریعت پر ایمان لا چکا۔ خباب بن عرط رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کافر کے پاس جاتے کہتے ہیں میں نے کچھ دن آپ کے پاس مزدوری کی ہے، وہ مزدوری آپ مجھے ادا کر دیجیے۔ خباب بن عرط رضی اللہ تعالیٰ عنہ عاص بن وائل کافر جواب دیتا ہے کہ آپ اپنی مزدوری تب لے سکتے ہیں جب نبی علیہ السلام کی نبوت کا انکار کرتے۔ خباب بن عرط رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں تو کسی بھی صورت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے دستبردار نہیں ہوگا۔ اگرچہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تجھے مار دے، دوبارہ زندہ کر دے، دوبارہ بھی اللہ تعالیٰ تجھے اٹھا دے، تب بھی میں اس دین سے دستبردار نہیں ہوں۔ خباب بن عرط رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخرت پر ایمان رکھا، کہا کہ دوبارہ بھی اٹھ جاؤ، تب بھی میں نبی علیہ السلام کی نبوت سے انکار نہیں۔ خباب بن عرط کہتا ہے کیا واقعی مجھے دوبارہ اٹھایا جائے گا، اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا؟ خباب بن عرط کہتے ہیں ہاں تجھے دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اللہ کے سامنے تجھے پیش کیا جائے گا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ تجھ سے وہاں پر حساب و کتاب۔ عاص بن وائل خباب بن عرط رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مذاق اڑاتا ہے، کہتا ہے پھر وہیں آ جانا، وہاں پر بھی میرے پاس اسی طرح مال و دولت ہوگی، جس طرح یہاں دنیا میں میں سردار ہوں، جس طرح بڑا مالدار ہوں، پیسے والا ہوں، اسی طرح قیامت کے دن بھی میرے پاس بڑی مال و دولت ہوگی، وہاں آ جانا، وہاں آ کر میں تجھے اپنا حساب چکا۔ قرآن کریم نے اس کافر کے ان الفاظ کی شدید مذمت فرمائی، فرمایا وَقَالَ لَأُوتَيَنَّ مَالًا وَوَلَدًا۔ یہ کافر عاص بن وائل کہتا ہے کہ مجھے وہاں پر مال و دولت سے نوازا جائے گا۔ اطلع الغیب ام اتخذ عند الرحمن عہدا۔ اس بندے کو کیا ہو گیا؟ کیا اس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لکھے ہوئے تقدیر کو پڑھ لیا ہے؟ ام اتخذ عند الرحمن عہدا، یا پھر
اس بندے نے اللہ تعالیٰ سے کوئی عہد و پیمان کر لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے وعدہ کیا ہو کہ وہاں پر مجھے مال و دولت سے نوازا جائے گا، فرمایا ایسی بات نہیں ہے، بلکہ یہ جھوٹ بول۔ ان آیات سے، اس واقعہ سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ دنیا کے اندر مزدور لوگوں کے حقوق کو ادا کرنے والا آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اور جس بندے پر آخرت پر ایمان نہ ہو وہ مختلف قسم سے، مختلف باتوں سے اپنے ملازموں، اپنے نوکروں اور اپنے پاس کام کرنے والے لوگوں کو ٹال مٹول کے ساتھ ان کے حقوق کو غصب کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اپنے مزدور کو اس کا حق دے دو، اس کے پسینہ کے خشک ہونے سے پہلے ان کے حقوق کی ادائیگی پہلے کر دو تاکہ اسے کسی قسم کی کوئی پریشانی لائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں آخرت پر ایمان لانے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونے کے لیے اپنے نیک اعمال کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔